بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے نہایت خلوص اور عقیدت سے کہا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، اینن پر اچانک میری نظر پڑ گئی۔ وہ چیمپینزیوں کے پنجرے کے پاس کھڑا تھا اور مجھ سے بھی زیادہ محبیت سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ بھی سوچ بچار حاصل کرنے ہی چڑیا گھر جاتا ہو۔ میرا تو اس سے یہ کہنے کو بھی جی چاہا، بھائی تم پنجرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو پنجرے کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن پھر مجھے فوراً اپنی زندگی کا سنہرا اصول یاد آ گیا، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ویسے بھی میں ایک سنجیدہ نوجوان ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجھے غیر سنجیدہ گفتگو نہ کرنی پڑے۔ خیر تو پھر ہوا کیا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ذرا بے تابی سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا سر؟ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی پراسرار اور خطرناک آدمی ہے جس کو قابو کرنے کا فریضہ چودھری صاحب نے مجھے سونپا ہے۔ میں اب اس کام میں کوتاہی تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں فی الحال اسے داد دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب سے زیادہ وقت اس نے بندروں کے پنجروں کے پاس ہی صرف کیا، لیکن باقی جانوروں کا معائنہ بھی اس نے خاصے اطمینان کے ساتھ کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس کے پیچھے لگا رہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے اسے احساس بھی دلا دیا کہ میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ وہ کیوں؟ میں نے قدرے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی طے میں بھی کوئی فلسفہ کار فرما ہوگا۔ یہ میری حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، ویسے بھی اگر میں اسے یہ احساس نہ ہونے دیتا تو شاید وہ گھنٹوں چڑیا گھر میں ہی ٹہلتا رہتا۔ پہلے اسے شبہ ہوا کہ میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اپنی دانش میں تصدیق کے لیے اس نے ادھر ادھر چکر لگائے۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے رہا۔ آخر کار اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں تو اس نے اچانک گھڑی دیکھی، جیسے اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ پھر وہ چڑیا گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپر مال سے کینٹ کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا، ادھر ادھر چکرانے کے بعد آخر کار وہ والٹن کی طرف مڑ گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دوران اس نے کس طرح کی ڈرائیونگ کی اور کس طرح میں نے اپنے کھٹارے میں اس کا تعاقب جاری رکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ بھائی اگر میرے الفاظ سے تمہاری یا تمہاری گاڑی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں انہیں واپس لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے حقارت سے نہیں بلکہ یوں ہی روانی میں اور کچھ بے دھیانی میں کھٹارا کہا تھا۔ مجھے تو خود ایسی پرانی چیزوں سے بہت پیار ہے، بہت وفادار ہوتی ہیں۔ میرے اپنے پاس بھی کسی زمانے میں ایسی ہی ایک کھٹارا گاڑی تھی، اس میں زندگی موت کی جنگ لڑا کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ سر آپ نے گاڑی کے جذبات والی بات شاید روانگی میں کی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے جان اشیاء کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ پرجوش لہجے میں بولا، بلکہ سچ پوچھیں تو اس دنیا میں بے جان ہے ہی نہیں، اس کائنات کی سب چیزیں جاندار ہیں۔ وہ بھی انسان کی محبت کے جواب میں محبت اور نفرت کے جواب میں نفرت کرتی ہیں۔ اکثر اوقات ان کی محبت اور نفرت انسانوں کے رویے اور مجبور ہوتی ہے، انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ غیر معمولی حساس لوگ اسے محسوس کر سکتے ہیں اور وقت پڑنے پر محبت یا نفرت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مجھے اس احمق نوجوان سے اتنی گہری بات کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ موقع ایسی باتوں پر تبادلہ خیال کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے نرمی سے اسے یاد دلایا، وہ اینن کی بات ہو رہی تھی۔ جی ہاں، میں وہی بتانے لگا تھا۔ وہ اصل موضوع پر واپس آتے ہوئے بولا، گراؤنڈ سے آگے نکل کر جب وہ ویران علاقے میں پہنچا اور اس کی گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے گھیرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو میں نے سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑی کو یو ٹرن دے لیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ آپ میری پلاننگ سمجھے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، میں اسی کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ یہ میری نفسیاتی چال تھی سر، وہ فاتحانہ لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے تجسس کو خوب ابھارا، اتنا ابھارا کہ اب وہ اس کا جواب حاصل کیے بغیر گھر نہیں جا سکتا تھا کہ آخر میں کیوں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ کیوں آدمی کو بڑا بے چین کرتی ہے۔ اب وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ اب میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں اس کے ہتھے نہ چڑھنے پاؤں، اور یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو ہی زبردست ڈرائیور سمجھتا ہوں، لیکن وہ میرا بھی باپ نکلا، بازیگر معلوم ہوتا تھا، بالکل
بہرحال میری قسمت نے ساتھ دیا اور کچھ حواس نے ساتھ دیا۔ ٹریفک کے سلسلے میں بھی خود سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور میں اسے اپنے پیچھے لگائے وہاں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ اب گویا میرا تجسس ابھارنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کہاں لے جانا چاہتے تھے تم اسے؟ مجھے پوچھنا ہی پڑا۔ ہمارے کارخانوں کے پیچھے ایک گودام ہے میرا، اس کو اس میں لے جانے کا پروگرام تھا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں یہی ظاہر کر رہا تھا کہ سخت خوفزدہ ہوں۔ چندہ گودام تک میں اس سے ذرا پہلے پہنچ گیا اور خوفزدہ ہو کر گاڑی سے چھلانگ لگا کر گودام کا تالا کھول کر اندر گھس گیا۔ میں نے آوازوں وغیرہ سے تاثر یہی دیا کہ کسی پچھلے دروازے سے مزید اندر چلا گیا ہوں، لیکن در حقیقت میں دروازے کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست ہی رہا کہ وہ اندھا دھند میرے پیچھے آئے گا۔ یقیناً اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ شکل سے جتنا ہونک نظر آتا ہے اتنا ہی اسے بے ضرر سمجھا جائے گا اور کوئی اس کے پیچھے آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس کا تعاقب کرنے والا تو کسی احتیاط کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی مخصوص احمقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اندھا دھند گودام میں گھسا اور نہایت پھرتی سے دروازے کے پیچھے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے کنڈی میں تالا لگا دیا۔ میں قدرے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا واقعی اس جیسا ہونک نوجوان اینن جیسے فتنے کو اتنے سیدھے سادے طریقے سے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا؟ پھر میں نے ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ بعض ایسے مشکل کام جو بڑے بڑے شاطر لوگ تمام تر چالاکی کے ساتھ بھی انجام نہیں دے پاتے، وہ نہایت سیدھے سادے انداز میں ہو جاتے ہیں۔ گودام کا دروازہ کیسا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ لکڑی کا ہے، جیسے عام طور پر پرانے مکانوں میں ہوتے ہیں۔ 2 پٹ والا، کافی مضبوط ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی اور دروازہ یا کھڑکی بھی ہے گودام میں؟ بالکل نہیں سر، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ اسی لیے تو میں نے گودام کو منتخب کر رکھا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں کچا کام کر کے نہیں آیا ہوں۔ ابھی تو میں نے آپ کو ان مزید احتیاطی اقدامات کے بارے میں نہیں بتایا جو میں کر کے آیا ہوں۔ اچھا، تو تم نے مزید احتیاطی اقدامات بھی کیے ہیں؟ میں نے قدرے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ بار بار شبہ ہونے لگتا تھا کہ وسیم اتنا احمق نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ احمق نظر آنا شاید اس کی لاشعوری کوشش تھی، شاید اسے احساس تھا کہ احمق نظر آنے میں زیادہ فائدہ پنہاں ہے۔ قدرت نے اس کا چہرہ ایسا نہیں بنایا تھا، شاید وہ بڑی کوشش سے اپنی چہرے پر حماقت طاری کیے رکھتا تھا اور اب اس کام میں بہت ماہر ہو چکا تھا۔ قدرت نے اس کا چہرہ ایسا نہیں بنایا تھا، شاید وہ بڑی کوشش سے اپنے چہرے پر حماقت طاری کیے رکھتا تھا اور اب اس کام میں بہت ماہر ہو چکا تھا۔ قدرت نے اسے اچھا بھلا ہینڈسم چہرہ عطا کیا تھا، لیکن اس نے شاید جان بوجھ کر اس پر کچھ اور ہی طرح کا رنگ چڑھا لیا تھا۔ یہ حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ لوگ تو احمق ہونے کے باوجود بہت بڑے دانشور اور مدبر نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال وسیم کے بارے میں ابھی تک میں کوئی یقینی اور حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ ہمارے کارخانوں کو ایک نوجوان دکاندار کیمیکلز سپلائی کرتا ہے۔ اس سے میں نے خصوصی فرمائش کر کے اور اس کی منت سماجت کر کے ایک گیس کا چھوٹا سا سلنڈر تیار کروا کے اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا۔ کیسی گیس کا سلنڈر؟ میں نے ذرا چونکتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ سر کھجا کر بولا۔ اس نے مجھے اس کیمیکل کا نام بھی بتایا تھا، لیکن میں بھول گیا ہوں۔ بہرحال وہ بے ہوش کرنے والی گیس تھی۔ میں جب اپنے آفس سے سلنڈر اٹھا کر دوبارہ گودام کے دروازے پر پہنچا تو وہ بنمانس کا بچہ اندر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دور سے دوڑ لگاتا ہوا بار بار آ کر دروازے سے ٹکرا رہا تھا، اور جس قوت سے ٹکرا رہا تھا اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے توپ کا گولہ دروازے سے ٹکرا رہا تھا، یا پھر کوئی بہت ہی پلا ہوا لڑاکا سانڈ بہت دور سے دوڑتا ہوا آ کر دروازے پر ٹکر رسید کر رہا تھا۔ میں نے اسے زیادہ ٹکریں رسید کرنے کی مہلت نہیں دی۔ دروازے کے نیچے سے میں نے سلنڈر میں لگی ہوئی ربڑ کی نلکی اندر داخل کی اور والو دبا کر گیس کھول دی۔ شوں شوں کر کے گیس اندر جانے لگی۔ وہ چیخا چلایا کھانسا، لیکن آخر کار میں نے اس کے دب سے گرنے کی آواز سنی اور اسی کے بعد اندر خاموشی چھا گئی۔ وہ کیا بے ہوش ہوا، گویا ایک طوفان بدتمیزی تھم گیا
اور تم دوڑے دوڑے میرے پاس چلے آئے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں کام مزید پکا کر کے آیا ہوں، دروازے پر اپنا ایک چوکیدار بھی بٹھا کر آیا ہوں، وہ بندوق لیے بیٹھا ہے دروازے کے سامنے ہی چارپائی پر۔ اب بتائیے کام پکا ہے یا نہیں؟ اس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں محسوس تو یہی ہو رہا ہے۔ میں نے قدرے تذبذب کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا، تم سے مجھے اتنی امید نہیں تھی۔ یہی تو میری زندگی کا المیہ ہے سر۔ یکدم اس کے لہجے میں دنیا بھر کی اداسی سمٹ آئی۔ کبھی کسی نے مجھ سے میری صلاحیتوں کے مطابق کام ہی نہیں لیا، ورنہ معلوم نہیں آپ کا یہ خادم اب تک کیا کچھ کر کے دکھا چکا ہوتا۔ میں اب سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو اپنے ساتھیوں میں شامل کر لوں۔ وہ یقیناً کوئی اور ہی چیز تھا۔ آنکھیں اس کے بارے میں دھوکہ دیتی تھیں، اس کے باوجود اسے اپنے مطلب کی ٹریننگ دلوانا مجھے کچھ مشکل سا کام لگتا تھا۔ بابڑا پہنچ کر اس نے اس سمت میری رہنمائی کی جہاں ایک چھوٹا موٹا سنتی سا علاقہ پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی سڑک اس طرف جا رہی تھی۔ ہم جب اس علاقے میں پہنچ کر جاڑ جنکاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک کچے راستے پر مڑ کر بڑی سی چار دیواری کے عقب میں پہنچے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ صورتحال اس سے کچھ مختلف نظر آ رہی تھی جیسے وسیم چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے بھی گڑبڑ کو محسوس کر لیا تھا اور اس کا منہ ایک بار پھر ہونکوں والے انداز میں کھل گیا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی اور ہم دوڑتے ہوئے گودام تک پہنچے۔ مجھے وسیم کے بتانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ گودام کا دروازہ کون سا تھا، کیونکہ دروازہ چوکھٹ سمیت زمین پر پڑا ہوا تھا اور چوکیدار چارپائی پر اوندا پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ لیکن غنیمت یہ تھا کہ وہ زندہ سلامت تھا۔ دو مزدور ٹائپ آدمی اس کی کمر دبا رہے تھے، دو تین اس شگاف کے قریب کھڑے تھے جس میں اب دروازہ نہیں رہا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ وہ گودام میں جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وسیم دوڑا دوڑا بین پٹ کے دروازے تک پہنچا اور اچھی طرح اندر کا جائزہ لے کر آیا، گویا اسے توقع رہی ہو کہ کسی معجزے کے تحت اینن اسے کہیں پڑا نظر آ جائے گا۔ وہ جب چوکیدار کی طرف پلٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ چوکیدار اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ذرا زیادہ زور سے ہائے ہائے کرنے لگا۔ اس کی پرانی سی 303 چارپائی کے سہارے کھڑی تھی۔ وسیم کے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ خود ہی صفائی پیش کرنے کے سے انداز میں بولا، وہ خانہ خراب کا بچی بھاگ گئی صاحب۔ وسیم کی آنکھیں اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے عقب میں پہلے ہی کی طرح گول گول سے دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر باری برکم اور صاحب تون چوکیدار کو گھورتے ہوئے بولا، کون بھاگ گئی؟ وہ گویا تحمل سے کام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی دال خور کا بچی صاحب جس کو آپ اندر بند کر کے گیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معذرت خواہانہ سی نظروں سے وسیم کی طرف دیکھا اور لیٹے لیٹے ہی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ طوفان میل تھی صاحب۔ ہم اپنی پوری زندگی میں اتنا چھوٹے آدمی میں ایسا بلا کا مافک طاقت نہیں دیکھا۔ وہ کب ہوش میں آ گیا تھا؟ وسیم نے بدستور اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تو آپ کے جانے کے 2-3 منٹ بعد ہی دوبارہ دروازے پہ ٹکا ٹک شروع کر دیا تھا صاحب۔ ہم اس کو بہت بولا کہ حرام خور کا بچہ آرام سے بیٹھ، مگر صاحب ذرا دیر بعد دروازہ ہمارے اوپر آ گری۔ آپ ہمارا بات کا یقین کرو صاحب، ہمارا تو کمر لخت لخت ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے شروع کر دی۔ تم نے اس پر گولی نہیں چلائی؟ وسیم نے پوچھا۔ بندوق ہمارا ہاتھ سے چوٹ گیا تھا صاحب، ہم کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ ادھر نظر آئی اور بجلی کا مافک گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہو گئی۔ اور پھر آپ ہم کو بولا بھی نہیں تھا کہ گولی بولی مارے کہ نہیں مارنا۔ ابھی اگر ہم کو خبر ہوتی کہ چور ڈاکو ہے، ہم 1 منٹ میں اس کو گولی مار کر لٹا دیتی۔ ابھی ہم کو خبر نہیں تھی کہ وہ حرام خور کا بچی ہے کون۔ ہم سوچا کہ ہم اس کو گولی مار دیا اور آپ ہم سے بولتا کہ ہم کو تو وہ زندہ چاہیے، تو ہم کیا کرتی؟ اس نے گویا بہت اہم سوال اٹھاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے وسیم کی طرف دیکھا۔ چھوڑو یار، تم بالکل بیکار آدمی ہو، وسیم بدمزگی سے بولا۔ اب خان صاحب جوش میں اٹھ بیٹھے اور فرتے جذبات سے وسیم کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے بولے، ہمارا بے عزتی خراب مت کرو صاحب۔ ابھی ہم کو بتاؤ، جب سے ہم اس کارخانے پر ملازم ہے، کبھی تمہارا کارخانہ یا گودام میں چوری ہوا، ڈاکہ پڑا؟ نہیں، چوری وغیرہ تو نہیں ہوئی،
لیکن ویکن کو چھوڑو، چوکیدار کا کام ہے جان مال کی حفاظت، وہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس معاملے میں کو کچھ خبر ہی نہیں تھا، تم اگر کو صحیح طرح بتاتا کچھ کوشش کرتا۔ ابھی صبر کرو۔ صبر تو واقعی صرف وسیم نے ہی نہیں، میں نے بھی کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ وغیرہ کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ چوکھٹ کچھ زیادہ مضبوطی سے دیوار میں نصب نہیں تھی۔ عام آدمی تو شاید 2-3 بھی مل کر اسے دھکیل کر نہ اکھاڑ پاتے، لیکن معاملہ اینن کا تھا۔ اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا۔ ویسے اس چوکھٹ کو اکھاڑنا بہرحال ناممکنات میں سے نہیں تھا۔ شاید میرے لیے بھی یہ کچھ ایسا مشکل کام نہ ہوتا۔ گودام میں رکھے ہوئے چپلوں اور ربڑ کے جوتوں کے بڑے بڑے کارٹن بھی تہہ و بالا ہو چکے تھے، ادھر ادھر الٹے پڑے تھے۔ وسیم سر کھجاتے ہوئے بے یقینی سے بولا، تو کیا واقعی میرے جانے کے بعد ہوش میں آ گیا تھا؟ اور کیا واقعی یہ دروازہ اسی کی ٹکروں سے اکھڑا ہے؟ نہیں، شاید اس گودام میں رہنے والے کسی اسیب نے اس کی مدد کی ہو، یا پھر وہ اپنی روحانی قوتوں سے کام لے کر نکل گیا ہو۔ میں نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، اب اس قسم کی باتیں کر کے اپنا اور میرا مزید دل نہ جلاؤ، مجھے اب اجازت دو۔ میں گودام سے نکل آیا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے مضطربانہ لہجے میں بولا، سر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، لیکن پلیز آپ ناراض نہ ہوں، میں نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ تم نے جس حد تک کوشش کر ڈالی، مجھے تو تم سے اتنی بھی امید نہیں تھی۔ تم بہت باہمت اور باصلاحیت نوجوان ہو وسیم۔ میں نے اس کا کندھا تھپکا۔ اس کا سینہ گویا کچھ چوڑا ہو گیا اور وہ ذرا تان کر کھڑا ہو گیا۔ قدرے بدلے سے لہجے میں بولا، سر میری پہلی کوشش ناکام ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس سے مجھے اس شخص کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ اب میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو مار نہیں کھاؤں گا۔ آپ بہرحال یہ اطمینان رکھیے کہ یہ کام آپ اب میرے ہی ہاتھوں پایا تکمیل کو پہنچتے دیکھیں گے۔ پھر وہ ذرا شرمیلے سے لہجے میں بولا، اس موقع پر لفظ پایا تکمیل کا استعمال درست تھا نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں خود کوئی ایسا زبان دان نہیں ہوں۔ میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا، بس یہی کافی ہے۔ میں نے پرخیال نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اس کام کو اب ذہن پر سوار رکھو۔ اب تو الٹا مجھے تمہاری جان کی فکر پڑ گئی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تم اس کی نظر میں آ گئے ہو۔ اب تو تم اپنی جان ہی بچائے رکھو تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے چہرے پر وہی بچوں جیسی حماقت امیز معصومیت عود کر آئی اور وہ آنکھیں گھماتے ہوئے سر ہلا کر بولا، میں سمجھ رہا ہوں آپ مجھے ڈرا کر اس کام سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ جس کام کا عہد کر لوں اسے کر کے چھوڑتا ہوں۔ موت سے نہیں ڈرتا میں، مجھے معلوم ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات کر کے اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اسی یقین کے سہارے تو میں خود ہر مصیبت سے ٹکرا جاتا تھا۔ میں نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وسیم تم نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد تم میری زندگی میں ایک ایسے شخص آئے ہو جو بظاہر کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے۔ اس کے باوجود میں تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ تم کیا چیز ہو۔ سر یہ فیصلہ تو میں خود بھی اپنے بارے میں نہیں کر سکا۔ وہ سر جھکا کر ذرا شرما کر بولا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ میں آپ کے پیچھے اس لیے زیادہ لگا رہتا ہوں کہ شاید آپ کی مدد سے میں اپنے آپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا واقعی تم اتنے ہی بے وقوف ہو جتنے شکل سے نظر آتے ہو؟ میں نے ملائمت سے کہا، سر کوئی شخص بھلا خود اپنے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا بے وقوف ہے؟ اس نے نہایت معصومیت سے سوال کیا۔ سوال واقعی معقول تھا، انسان کو گڑبڑا دینے والا تھا۔ پھر وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، کون کہتا ہے میں بے وقوف ہوں یا شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ آپ مجھ سے یقیناً مذاق کرتے ہیں سر، آپ یقیناً مجھے پیار سے بے وقوف کہتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ عقل مند نظر آنے کا دعویٰ کرنا بھی در حقیقت بے وقوف نظر آنے ہی کی ایک کوشش تھی۔ کیا وہ یہ کوشش شعوری طور پر کرتا تھا؟ کیا وہ اپنی عقل مندی کا دعویٰ کرتے وقت دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ پلیز دیکھیے مجھ پر عقل مند ہونے کا شبہ مت کیجیے، ساری دنیا کی طرح مجھے احمق ہی سمجھتے رہیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
مجھے خاموش دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری امی تو کہتی ہیں میرے چہرے پر ذہانت برستی ہے، آنکھوں سے دانائی جھلکتی ہے، خصوصاً جب میں نے اینک لگائی ہوتی ہے۔ ماں کی بات چھوڑو، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ماؤں کی تو نظر ہی دوسری ہوتی ہے، انہیں تو اپنے بد شکل بچے بھی حسین ترین نظر آتے ہیں، صورت سے چگت دکھائی دینے والے بھی انہیں افلاطون معلوم ہوتے ہیں۔ میں کہتے کہتے یکدم رک گیا۔ یہ تو ایک عام خیال، ایک مشہور نظریہ تھا وسیم کے معاملے میں، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جو کچھ وہ دنیا کو نظر سے چھپائے پھرتا تھا ماں کی نظر اس تک پہنچتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیوں میں نے اس لمحے وسیم کو مزید کوئی نصیحت وغیرہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک طویل سانس لے کر میں نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر اینن تمہارے ہاتھ آتا ہے تو اسے ضرور پکڑنا، لیکن بس ذرا احتیاط رکھنا۔ یہ کی نا آپ نے ہمت بڑھانے والی بات، وہ باچھیں پھیلا کر بولا،